اسی طرح یہ کچھ مثلاً دعائیں ہیں، جیسے چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہ آپ کو پہلے سے یاد ہونی چاہیے، یا کہاں پر ہے، یا گھر والوں کو یاد کرا دیں، اگر خود یاد ہے تو دوسروں پہ صدقہ کریں. پھر اسی طرح ليلۃ القدر کی دعا جو ہے وہ آپ کو زبانی آنی بھی چاہیے. ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کہ ایک چارٹ پیپر اگر گھر میں لے کے رکھ لیں اور چھوٹی چھوٹی اسٹرپس کاٹ کے اپنی فریج کے اوپر یا ڈائننگ ہال میں جہاں کہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ساری افطاری میں ہی گھر میں عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے کسی بھی جگہ پر جہاں آپ دیوار خراب نہ کریں تو وہ کچھ بھی دعا اس طرح کی لکھ کے لگا دیں، تاکہ جب وہ بیٹھیں گھر والے، مثلا افطار کی دعائیں جو ہیں مسنون دعائیں ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ مسنون دعا ہے لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے پڑھنے کا. اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں افطار کرتے ہیں تو ان کے لیے جو دعا ہے وہ، پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی جو ہے افطار کی، لیکن سحری کی کوئی خاص دعا جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسنون ہے. وہ بسم اللہ سے شروع کر کے آپ کھانا کھانے کے اینڈ کی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح عید کے دن کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ. یہ ورقہ ہم انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے، اس میں ہوگی، ہم چاہتے تو تھے اس کو پراپر شیپ دیں، لیکن ابھی اس سال اگر اتنا ہی ہو کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ آپ کے لیے اویلیبل ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور ان دعاؤں کو صرف یہاں سے دیکھ کے کون کون ورقہ پڑے گا، یہ ورقہ صرف اس لیے کہ آپ اس سے لے کے کسی اور چیز پر کارڈ پہ یا کہیں لکھ کے گھر میں نمایاں جگہ پہ لگا دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں، اور دوسروں کے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ان پہ انہیں تاکید بار بار کرنے کی. بات یہ ہے کہ جب آپ خود سنجیدہ ہوں گے، جب آپ خود یکسوئی اور خشوع کے ساتھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کے سبق لیتے ہیں. ایک چیز جو انسانوں کی بہت کمزوری ہے اور وہ ہے نقالی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس لیے رکھی کہ انسان کچھ سیکھ سکے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمزوری بچوں میں بھی بہت ہوتی ہے. خود نہیں کام کریں گے، اگر کوئی مثلا خود کھانا نہیں کھائیں گے تو دیکھیں گے کوئی کھا رہا ہے تو فوراً کھانے لگیں گے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو کوئی دوسرا کر رہا ہو. اسی طرح یہ صرف بچپنا بچوں میں نہیں ہوتا، یہ بچپنا بعض اوقات بڑوں میں بھی بہت ہوتا ہے کہ خود نہیں کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے تو فوراً کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیوں نہیں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کی اس چیز کو، اس کمزوری کو ایک پازیٹو رخ دیتے کہ آپ ان کے سامنے ایک عملی اگزامپل بنے. مت کہیں کسی کو پڑھو پڑھو اس کا ہی، جب آپ منہ ہلا رہے ہوں گے تو پوچھیں گے کیا پڑھ رہی ہو، پوچھتے ہیں نا. جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا خاموش ہیں تو کہیں گے کیا کر رہی ہو، تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں یہ دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس سے ہمارے عمل میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور سامنے لگی ہوئی اگر ان کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں گے وہ بھی. جن پہ آپ کا بس چلتا ہو، جو آپ کی زیادہ سنتے ہوں، جن کے ساتھ آپ بات کر کے زیادہ انجوائے کر سکتے ہوں، ان کے ساتھ تو آپ خوب کیجئے، اور جو لوگ نہیں آپ کی سننا چاہتے ان کو مت سنائیے اور صرف اپنا عمل دکھاتے جائیے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر لیں گے.